السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 25 بہت ہی اہم اور زبردست بزنس ٹپس شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان بزنس ٹپس پر سختی سے عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور اپنے کاروبار میں کامیاب ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے اصل مقصد کی طرف۔ ٹپ نمبر 1، ایکسپرٹس کے ساتھ ٹائم گزارنا۔ اگر آپ پہلی بار بزنس شروع کر رہے ہیں یا آپ بالکل نئے بزنس سیکٹر میں جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس بزنس کے ایکسپرٹس کے ساتھ کم سے کم 3 سے 6 مہینے گزاریں تاکہ آپ کو اس بزنس کے اہم رموز پہلوؤں کا پتہ ہو، جس سے آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ آپ نے اس کاروبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے کون کون سی چیزوں کا پہلوؤں کا خیال رکھنا ہے اور کون سا کام کس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹپ نمبر 2، مسئلہ آپ میں ہو سکتا ہے۔ ناتجربہ کار نئے مینیجرز، بزنس اونرز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کیونکہ وہ نئے مینیجر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے 90% جو مسئلے ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے پہلے اپنے نقطہ نظر کو پرکھیے کہ آپ خود صحیح ہیں کہ غلط۔ ٹپ نمبر 3، اپنی ساری کمائی نہ جھونکیے۔ خواہ کاروبار کیسا بھی ہو، منافع مناسب سے زیادہ یا کم کیوں نہ دیں، آپ ہرگز اپنی ساری کمائی اس میں انویسٹ نہ کریں، کیونکہ اول تو آپ اس کاروبار پہ دار و مدار کرنے لگ جائیں گے، دوم ہر کاروبار میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اور جب آپ اپنا سارا پیسہ اس ایک کاروبار میں ڈالیں گے تو مندی کے دنوں میں نہ صرف آپ زیادہ نقصان کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں کہ ان دنوں میں آپ ان سخت حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کچھ پیسے محفوظ رکھیں، کچھ کو سونے چاندی میں انویسٹ کریں اور کچھ کو کسی اور کاروبار میں لگائیں، تاکہ اگر ایک جگہ مندی نقصان ہو تو دوسری جگہ فائدہ ہو۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ ٹپ نمبر 4، سارے کام خود نہ کریں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ آفس کے کام، مثال کے طور پر مارکیٹنگ، اکاؤنٹس، ہیومن ریسورس مینجمنٹ وغیرہ خود کر سکتے ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ سارے کام خود کریں، بلکہ اعتماد کرنا سیکھیں، ذمہ داری منتقل کرنا سیکھیں تاکہ آپ آسانی سے اور پر اعتمادی سے اپنے بزنس پر پورا دھیان دے سکیں۔ اور ویسے بھی سارے کام اگرچہ آپ شروع میں قدر آسانی سے کر پائیں گے لیکن بالآخر یہ آپ کو تھکا دیں گے۔ ٹپ نمبر 5، اپنے بزنس کے ستاروں کا خاص خیال رکھیں۔ بزنس کے ستاروں سے میری مراد آپ کے بزنس کے وہ لوگ ہیں جو اپنے حصے، ڈپارٹمنٹ، فیلڈ کا کام نہایت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ان ستاروں کی وجہ سے آپ کا بزنس بخوبی چلتا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ پھر بھی زیادہ تر کاروبار کے مالکان ان ستاروں پر وہ توجہ نہیں دیتے جو درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان ستاروں پر خصوصی توجہ دیں، ان کی اچھی طرح سے حوصلہ افزائی کریں اور ان کی مالی تلافی پہ خصوصی توجہ دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا کاروبار نہ صرف مشکلات کا شکار ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین بندے بھی کھو دیں گے۔ ٹپ نمبر 6، آپ کے بزنس میں کام کرنے والے۔ آپ کے بزنس میں کام کرنے والے آپ کے نہ تو بچے ہیں اور نہ ہی زرخرید غلام یا خادم۔ اگر آپ ان کو بلا وجہ تنگ کریں گے، ان پہ گالیاں نکالیں گے، ان پہ بلا وجہ جرمانے لگائیں گے تو جلد یا بدیر آپ بہت زیادہ خسارہ اٹھائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ ان سے احسن اور درمیانے لہجے سے کام چلائیں۔ ٹپ نمبر 7، کامیابی کے لیے محنت شرط ہے۔ ہر کام میں کامیابی کے لیے محنت شرط ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے یا کسی شارٹ کٹ کے طاق میں رہیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب آپ کسی بزنس میں داخل ہوں تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ محنت آپ نے ضرور کرنی ہے اور وہ محنت بھی بھرپور کرنی ہے۔ ٹپ نمبر 8، کسٹمر بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک کامیاب بزنس مین کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو بادشاہ سمجھتا ہے
وہ ان کی آراء کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک نئے کسٹمر یا گاہک کو بنانے پہ 6 سے 7 گنا زیادہ خرچہ آتا ہے بنسبت پرانے گاہک کو رکھنے میں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے نئے پرانے گاہک کا خاص خیال رکھیں۔ ٹپ نمبر 9، اقربا پروری، دوستی سے دور رہیں۔ اقربا پروری کسی بھی کامیاب کاروبار کو نیچے لا سکتی ہے، جبکہ کسی بھی نئے کاروبار کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور اپنے دوست یا رشتہ دار کو کاروبار میں لانے سے بھی بہت ہی مشکل سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر حالات میں نہ صرف کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیمتی رشتوں ناتوں سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بزنس کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ ٹپ نمبر 10، صحیح فیصلہ کرنا اور غلط فیصلوں کو درست کرنا۔ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے غلط فیصلوں پہ ڈٹے رہنے کی بجائے ان کو درست کریں اور کوشش کریں کہ ہر وقت صحیح فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کی بزنس کی کامیابی کا دار و مدار انہی فیصلوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا فیصلہ کرنا سیکھیں اور ساتھ میں مشورہ کرنا نہ بھولیں۔ ٹپ نمبر 11، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر بزنس سے منسلک خاص کر نئے بزنس مین یا کاروبار والے ہر نئی آئیڈیا کاروباری موقع پر پیسہ اور وقت لگاتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ تر اوقات میں ان کا نیا کاروبار میں جانے کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ بزنس اپرچونٹی یا کاروباری موقع انہیں یا تو اچھا فائدہ نہیں دیتا یا پھر وہ اصل میں کوئی اچھا کاروباری موقع سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ ہر اچھے اور برے کاروباری موقع میں اپنا ٹائم لگائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بزنس پر اپنی پوری توجہ دیں، اور اگر بالفرض کسی دوسرے کاروبار کو ساتھ میں شروع کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے خوب سوچ و بچار کر لیں تاکہ مستقبل کے کسی نقصان کی زد میں نہ آئیں۔ ٹپ نمبر 12، سوچ کا زاویہ درست رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار اچھے بڑے انویسٹمنٹ سے شروع کریں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس نئے کاروبار کو کسی پرانے کامیاب کاروبار کے برابر ٹھہرائیں اور اسی حساب سے اپنے خرچے وغیرہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کا بزنس خواہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ سے شروع کیا گیا ہو، آپ اپنے خرچے وغیرہ بہت کم رکھیں۔ اپنے بزنس کے ہر پہلو پہ گہری نظر رکھیں۔ اپنی سوچ ایسی رکھیں کہ آپ کا بزنس بہت مشکل سے شروع ہوا ہے اور اب آپ کو اس کے ہر پہلو پر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس وسائل بہت محدود ہیں۔ ٹپ نمبر 13، کاروباری منصوبہ بندی کریں، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کاروباری منصوبہ بندی کریں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہفتے مہینے لگائیں، بلکہ مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ کامل منصوبہ بندی وجود نہیں رکھتی۔ منصوبہ بندی چاہے کتنی بھی بہترین ہو، اس میں خامیاں، نقص، غلطیاں ضرور ہوتی ہیں جن کو آپ وقت کے ساتھ ساتھ تجربے کی بدولت درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ شروع کریں اور پھر عملاً میدان میں آ کے سیکھیں اور دوسری کی طرف اقدامات لیں۔ ٹپ نمبر 14، قانون پہ گرفت حاصل کریں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ قانون کی کوئی سند یا ڈگری حاصل کریں، بلکہ آپ کو اپنے بزنس سے متعلق سارے قوانین پہ، رولز پہ اچھی گرفت ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ کو بزنس کے رجسٹریشن، لائسنس، سیل ٹیکس وغیرہ کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کو قانون کی طرف سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض ہو بھی جائے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ ہینڈل کر پائیں گے۔ ٹپ نمبر 15، سب تمہاری طرح نہیں ہیں۔ اگر آپ صاف ستھرے کھرے انسان ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے والا بھی آپ ہی جیسا ہے۔ ہر اہم بات کو ریٹن میں لائیے، اور قانون والوں کو اگر باوجود سب قانونی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بھی آپ کے بزنس سے پرابلم ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ مٹھی گرم کروانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی زیادہ ایفیشنسی دکھانے کی بجائے ان کی مٹھی گرم کر کے کام چلائیں۔ ٹپ نمبر 16، بیکار لوگوں کو نظر انداز کریں۔ آپ کا واسطہ لازماً ایسے لوگوں سے آئے گا
جو آپ کے کام پہ تنقید برائے تنقید کریں گے، آپ کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی کر لیں، یا پھر کوشش کریں کہ آپ ان سے بزنس سے متعلق باتیں شیئر ہی نہ کریں، اور اگر ایسا ہو بھی تو ان کی باتوں کو اگنور کریں۔ ٹپ نمبر 18، آرڈر جلدی پورا کریں۔ مطلب اگر کسٹمر کی طرف سے آپ کو کوئی آرڈر ملے تو اسے جلدی پورا کریں، کیونکہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ تو اپنے پہلے تاثر کو بہترین بنائیے تاکہ آپ اپنے کسٹمر کا اعتماد حاصل کر سکیں۔ ٹپ نمبر 19، صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ کسی بھی کاروبار میں بغیر صبر کے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے صبر اور سخت محنت آپ کے بزنس کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ٹپ نمبر 20، مارکیٹ میں مقابلے سے نہ ڈریں۔ کبھی بھی اپنے کاروباری حریف کی برائیاں اپنے کسٹمر سے نہ کریں، کیونکہ ایسی باتوں کا اثر ہمیشہ الٹا نکلتا ہے اور آپ بھی کسٹمر کی نظر میں گر جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی باتوں سے اجتناب کریں اور مقابلے سے نہ ڈریں، کیونکہ مارکیٹ میں مقابلے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کمائی کرنے کے زیادہ مواقع ہیں۔ تو بس ہوش اور ذہن سے کام لیتے ہوئے مقابلے کو جیتنے کی کوشش کریں۔ ٹپ نمبر 21، تعلق بنائیے۔ اپنے کسی بھی گاہک کو چھوٹا مت سمجھیں، ہر گاہک سے تعلق بنائیے، اپنے گاہک سے پرسنل یا ذاتی لیول پہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا اور آپ اور بھی زیادہ کما پائیں گے۔ ٹپ نمبر 22، قرض کریں مگر احتیاط سے۔ کوئی بھی کامیاب کاروبار قرض کے بغیر نہیں چل سکتا، لہٰذا قرض کرنا، مارکیٹ میں پیسے بند کرنا وغیرہ آپ کے کاروبار کے کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بس خیال رہے کہ آپ قرض اتنا کریں جتنا آپ کا بزنس اور آپ برداشت کر سکتے ہوں۔ یاد رکھیے، قرض کا ریکارڈ ضرور رکھیں، ایسا ریکارڈ جس سے دونوں پارٹیز مطمئن ہوں۔ ٹپ نمبر 23، پیکنگ پہ دھیان دیں۔ کسی بھی پروڈکٹ سروس کی کامیابی میں پیکنگ، پریزنٹیشن وغیرہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں پہ اچھی محنت کریں۔ ٹپ نمبر 24، اپنی سوشل زندگی کو الوداع کہیے۔ دوستیاں، رشتہ داریاں، یاریاں، یہ سب ایک کامیاب کاروبار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ نئے کاروبار میں بالخصوص آپ کو 3 سے 4 سالوں کے لیے یہ چیزیں اگر بالکل نہیں تو کافی حد تک ختم کرنی ہوگی۔ ٹپ نمبر 25، ناکامی زندگی کا تلخ حصہ ہے۔ اگر وہ سب کچھ جو آپ کر سکتے تھے کہ کرنے کے باوجود بھی کام نہ بن پڑے، کاروبار کامیاب نہ ہو، تو بہتر ہے کہ آپ کاروبار کو ختم کر دیں۔ مجھے پتا ہے یہ کام کہنے میں آسان اور کرنے میں نہایت مشکل ہے، لیکن کسی بھی کام کو باوجود بار بار کی ناکامی کے کرنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں، اور ایسا کرنے سے آپ نہ صرف بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے بلکہ آپ کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑے پچھتاوے کے بدلے میں بعد کے بڑے پچھتاوے سے بچا جائے۔ تو جناب، یہ ہو گئی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔